السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى وأتم الحج والعمرة لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ الحمدللہ حج کے ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سال اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب فرما لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ یقیناً وہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا جس پر فضل و کرم ہوتا ہے اسے اپنی عبادت کے لیے، اپنے گھر کی زیارت کے لیے، حج اور عمرے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ تو جن لوگوں کا سلیکشن ہو چکا ہو یا جو لوگ محنت کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلا ایک سیشن اللہ رب العالمین کی توفیق سے حج کی فضیلت، مقام، مرتبہ اور حج میں جلدی کرنے کے متعلق ہو چکا ہے، اور جس سے اس بات کا اندازہ الحمدللہ ہمیں اور آپ کو ہو گیا کہ حج ایک بڑی عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کا انتہائی مقرب، اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے اور گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہو، حج ان پر فرض ہو گیا ہو، وہ بغیر کسی تاخیر کے اس اہم فریضے کی انجام دہی کی فکر کریں اور بلا وجہ تاخیر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حج ایک ایسا جرنی ہے، ایک ایسا سفر ہے، اور حج کرنے والے چونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہیں، گیسٹ ہیں، اس لیے دنیا میں جتنے بھی سفر کیے جاتے ہیں ان تمام اسفار میں، تمام سفر میں سب سے بہترین سفر وہ ہے جو حج اور عمرے کے لیے کیا جاتا ہے، اور مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے ان میں بہترین مال وہ ہے جو اللہ کے نام پر، حج اور عمرے کے نام پہ خرچ کیا جائے۔ آج باذن اللہ ہم اور آپ حج کے آگے کے جو بعض بنیادی مسائل ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے دنوں میں شروط الحج، حج کے جو شرائط ہیں وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ ہم نے مکمل کیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ حج کے ایسے 5 شرائط ہیں، یعنی 5 چیزیں حج کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں، دوسری عبادات کے لیے بھی فرض اور ضروری ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو کسی کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو ایسے ایز اے ہول اگر دیکھا جائے تو حج کے جو شرائط ہیں وہ 5 ہیں۔ ان میں کیا ذکر کیا گیا؟ نمبر 1 مسلم ہونا، اگر کافر ہے تو حج فرض نہیں۔ جی تو پہلی شرط کیا بتائی جا رہی ہے کہ مسلم ہونا، دوسری شرط بالغ ہونا، اور تیسری شرط عقل مند ہونا، چوتھی شرط آزاد ہونا، 5ویں شرط صاحب استطاعت ہونا، جسمانی اور مالی دونوں لحاظ سے۔ یہ کامن 5 شرطیں ہیں: مسلم ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، آزاد ہونا اور صاحب استطاعت ہونا۔ اور استطاعت میں دونوں چیزیں داخل ہیں، ایک تو مالی اعتبار سے، دوسرے جسمانی اعتبار سے۔ اور اگر خاتون ہیں، عورت ہے، تو ان کے لیے محرم کا ہونا یہ بھی شرط ہے۔ محرم کا ہونا کیا ہے؟ یہ شرط ہے۔ یعنی اگر عورت کے پاس محرم نہیں ہے، اگرچہ یہ 5 چیزیں اس کے پاس اکٹھا اور جمع ہو چکی ہیں، یعنی وہ مسلمہ ہے، بالغہ ہے، عاقلہ ہے، صاحب استطاعت والی ہے، اور اسی طریقے سے آزاد ہے، لیکن اس پر حج فرض نہیں ہوا کیونکہ اس کے پاس کوئی محرم موجود
नहीं है। तो ये 6 शर्तें औरत के साथ हैं, और अगर मर्द है तो 5 शर्तें हैं। इस तरीके से ये चीजें जब किसी भी इंसान के अंदर इकट्ठा और जमा हो जाए तो फिलफौर उस पर हज वाजिब और जरूरी हो जाता है, और बगैर किसी ताखीर के हज में डिले करना, ताखीर करना, ये बगैर किसी अहम रीजन के ये इंतहाई बड़ा जुर्म और गुनाह हो सकता है। खास तौर से उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सिलसिले में बड़ा ही सख्त मौकिफ और स्टैंड अपनाया था कि ऐसे लोगों पर टैक्स लगा देना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है जो ताकत और कुव्वत रखने के बावजूद भी हज की अदायगी नहीं करते हैं। हज असल में इंसान की जिंदगी के अंदर एक इनकलाब लाने वाला अमल है। हज के अंदर जितने भी अय्याम गुजारे जाते हैं, जितने भी दिन गुजारे जाते हैं, अज अव्वल ता आखिर, ये अल्लाह ताला की बंदगी का सबसे वाज़ेह नमूना। आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के मुती और फरमाबरदार हैं, आप अल्लाह की इताअत करने वाले हैं, आप एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की को मानने वाले हैं, आप शिर्क से बरात का इजहार करने वाले हैं। इन तमाम चीजों को इकट्ठा और जमा किया जाए तो उसका नाम हज बनता है। पूरे हज के अंदर चाहे उसके अरकान हो, वाजिबात हो, सुन्नतें हो, उन तमाम चीजों में एक चीज आप नुमाया तौर पे देखेंगे कि इंसान मुकम्मल तौर से अपने आप को अल्लाह का बंदा होने का क्या है, इजहार कर रहा होता है। अल्लाह ताला कहता है ये खाओ, ये खाता है, ये ना करो, ये नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है बगैर सिला हुआ कपड़ा पहनो, वो पहनता है। यानी जैसे जैसे उसको कहा जाता है, जिस जिस अंदाज में कहा जाता है, वो अपनी मर्जी का मालिक व मुख्तार न होकर के मुकम्मल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने आप को क्या है, सरेंडर कर देता है। और फिर इस तरीके से एक लंबा सफर, हज का सफर ये एक लंबा सफर कहा जाता है। यानी आदमी के अपने अख्तियार में नहीं कि 2 दिन में वो आ जाए, 3 दिन में वो आ जाए, कम से कम जो मिनिमम टाइम हज का है वो उसे वहां लगाना ही पड़ेगा। तो यानी यहां पर इंसान का अख्तियार नहीं है और एक लंबा सफर होता है ये। तो इस सफर के अंदर जब आदमी निकलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर और अल्लाह की रवा के लिए, तो उसे आखिरत की सफर की याद आनी शुरू हो जाती है कि जैसे आज अल्लाह ने मुझ पर यह सफर जरूरी करार दिया है, ऐसे मुझे इस दुनिया से सफर करना होगा, रवा दवा होना होगा और आखिरत की तरफ कूच करना होगा। तो पूरे हज में आप देखेंगे आखिरत का जो कॉन्सेप्ट है, जो तस्वुर है, उसको, उसकी जो याद दहानी है, उसकी जो तज़कीर है, ये पूरे हज के अंदर आपको याद दिलाती रहेंगी कि आपको अल्लाह के सामने हाजिर होना, अल्लाह के हुजूर में पेश होना है, सवाल जवाब देना है। और खास तौर से अरफा के मैदान के अंदर तो एक ऐसी सूरत बन जाती है कि सारे लोग एक जैसे नजर आते हैं, एक जैसी इबादत सबको करनी होती है, हर आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मस्सो मगन और मह होता है। तो ऐसी ही कुछ सूरत हाल मैदान महशर के अंदर भी होनी है कि आदमी बिल्कुल एक जैसा होगा, किसी के साथ कोई इम्तियाज नहीं होगा, छोटा हो, बड़ा हो, बादशाह हो, रियाया हो, आलिम हो, हाकिम हो, सब एक जैसे होंगे। जैसे यहाँ पर है कि कोई आदमी के लिए कोई एक्सेप्शन से नहीं है, कोई उसके लिए अलग से ये नहीं कि आदमी बड़ा आदमी है, ये मुल्क है, ये मालिक है, ये किंग है, ये फला है, इसके लिए ये मामला है, ये सहूलत दी जाए, ये फैसिलिटी दी जाए, वगैरह वगैरह नहीं, बिल्कुल एक जैसा सबको जो है अंजाम देना होता है। तो इस तरह की चीजें आपको और हमें क्या है, आखिरत की याद दहानी के लिए, आखिरत की तैयारी के लिए बहुत मुआविन और मददगार साबित होती है। जाहिर है इंसान को ऐसे आमाल की तरफ सबकत करनी चाहिए, रगबत रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जो उसके आखिरत के मराहिल को आसान कर दे, आखिरत के सफर को आसान कर दे, कयामत के दिन सवाल जवाब को आसान कर दे। एक मोमिन आदमी ऐसे ही कामों में अपने आप को लगाए हुए होता है, अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व किए होता है, जिससे उसकी आखिरत की तैयारी आसान हो जाए। जैसे आप जानते हैं कि आप एक लंबा काम करने वाले हैं और उस काम से पहले कुछ काम ऐसे आपको मिल रहे हैं जो उस काम में आसानी कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों को हर शख्स को क्या है, इख्तियार कर लेना चाहिए। तो हज का जो सफर है ये तौहीद और सुन्नत से भरा हुआ सफर है। तौहीद का जिस कदर डंका हज के मैदान में, हज के वक्त में बजता है, शायद किसी और मौके पे बजता हो। शुरू से लेकर के आखिर तक जितनी इबादत नजर आएंगे, अल्लाह के एक होने का जगह जगह आपको एहसास होगा, उसकी कुदरत कामिला का आपको एहसास होगा और उसके बंदे होने का क्या एहसास होगा, शिर्क और शिर्क की तमाम गंदगियों से बचने का एहसास होगा। ये सारी की सारी चीजें हज में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही नुमाया अंदाज में क्या है, नजर आ रही होती हैं।
اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ ملنا، اتنی بڑی گیدرنگ کے ساتھ ہونا، سب ایمان کی بنیاد پر، سب توحید کی بنیاد پر، سب کلمے کی بنیاد پر اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں. مشرق کا مسلمان ہے، مغرب کا مسلمان ہے، شمال کا مسلمان ہے، جنوب کا مسلمان ہے، گورا ہے، کالا ہے، چھوٹے قد والا ہے، لمبے قد والا ہے، مختلف شکل و شباہت رکھنے والے، مختلف لب و لہجے کے مالک، زبان رکھنے والے، سب ایک جگہ اکٹھا اور جمع ہو رہے ہیں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. تو وہ خود آپ دیکھیں گے حج کے میدان میں یا حج میں جو حاجی لوگ اکٹھا ہوئے، وہ خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا مظہر ہوتے ہیں، کتنی بڑی نشانی ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں مختلف قسم کے لوگ، مختلف زبان رکھنے والے، قد و قامت رکھنے والے، شکل و شباہت کے مالک، یہ سب ایک اللہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو یہ سارے پیغام بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہے ہمیں حج کے موسم میں، اس کے سیزن میں سیکھنے کو ملتے ہیں، جو بڑی آسانی کے ساتھ کسی اور موقع پر ہمیں میسر نہیں آ پاتے. اس لیے کبھی بھی حج کو لے کر کے کوتاہی اور کمی ہمیں اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ انشاءاللہ جب آپ حج کے لیے روانہ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے نور بھر رکھا ہے، کتنی روشنی اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھی ہے، توحید و سنت جگمگا رہے ہیں، روشنی ہو رہی ہے، دلوں کو تازگی مل رہی ہے، احساس اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا محسوس ہو رہا ہے، اللہ کی قربت کا احساس ہو رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں باذن اللہ اگر ہم اور آپ جو ہے حج کے لیے روانہ ہوں گے نیک نیتی کے ساتھ تو یہ ساری کے سارے چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. حج کے لیے حج اس سے پہلے کہ باقاعدہ طور سے ہم حج میں داخل ہوں، مسائل میں کچھ اہم چیزوں کی طرف رہنمائی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حج میں آپ اپنی نیتوں کو مکمل خالص کر لیں، کیونکہ یہ ایک بڑی عبادت آپ انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو نیتیں مکمل خالص ہو، کیونکہ سب سے زیادہ دکھاوا، ریا، نمود جس عبادت کے اندر پائی جاتی ہے ظاہری طور پر وہ حج ہے. وہ کیا ہے؟ حج ہے. اس لیے حج میں اپنے آپ کو مکمل طور سے صاف ستھرا کر لیں کہ یہ عبادت صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو رہی ہے، کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، حاجی کہلانا مقصود نہیں ہے، سماج اور معاشرے میں اپنے اسٹیٹس کو، مقام کو، مرتبے کو بلند کرنا مقصود نہیں ہے. ان تمام چیزوں کی صفائی کر لیں، دلوں کا علاج کر لیں، نیتوں کا علاج کر لیں. ہم جس زندگی، ہم جس ماحول کا حصہ ہیں، ہم جس سوسائٹی میں سانس لے رہے ہیں، اس سوسائٹی اور سماج کے اندر اخلاص کا فقدان ہے. ہر کام ریا اور نمود کے نام پر ہو رہی ہے، ہر کام میں شہرت طلبی ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، واہواہی مطلوب ہے. اس لیے ظاہر ہے ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تین چیزوں کے ہم بھی شکار ہو گئے ہیں. کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان چیزوں کا شکار ہو جائیں. اس لیے ان چیزوں کی پہلے سے درستگی کرنا بہت ضروری ہے. اور سبھی جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں مشکل ترین عمل جو ہے وہ نیتوں کا علاج کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ نیتوں کا علاج کرنا ہے، کیونکہ لمحہ لمحہ نیت بدلتی رہتی ہے. آپ کبھی کوئی کام شروع کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، لیکن چند لمحوں کے بعد، چند دنوں کے بعد، چند ایام کے بعد شیطان آپ کے ساتھ کھیل کر کے آپ کے اس عمل کو غیر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کسی انسان کے حوالے کر دیتا ہے، کسی کی ریا، کسی کی خوشنودی مقصود ہو جاتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. دلوں کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک بڑی ہی مبارک دعا جو ہمیں صبح و شام اور ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والی، بدلنے والی ذات، میرے دل کو اپنے دین پر ڈٹا دے اور جما دے. اس لیے ہر شخص کو کیا ہے، اس کی مکمل کوشش کیا ہے، کرنا چاہیے. بہرحال یہ سب سے اہم چیز ہے جس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے. دوسری بنیادی چیز ہے کہ حج کے اندر، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو ہر جگہ انجام نہیں دی جاتی ہے. نماز آپ کے اپنے علاقے میں ہوتی ہے، روزہ آپ کے اپنے علاقے میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ اگر آپ کے اپنے علاقے میں ہوتی ہے، عیدین کی نماز آپ کے علاقے میں پڑھی جاتی ہے، جنازے کی نماز آپ کے علاقے میں پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے تجہیز و تکفیر آپ کے علاقے میں ہوتی ہے. لیکن حج ایک مخصوص جگہ پر انجام دی جاتی ہے. حج والی عبادت کیا ہے، ہر جگہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا کوئی ماڈل آپ کے علاقے میں موجود نہیں ہوتا ہے. تو یہ عبادت جانے سے پہلے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ توحید و سنت کے مطابق آپ کی عبادت انجام دی جا سکے. تو حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے پہلے سے پریپریشن ضروری ہے.
تیاری ضروری ہے، ہوم ورک آدمی کر لے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز رکن ہے، کون سی چیز محظور ہے، سنت کیا ہے، کس طریقے سے حج کی ادائیگی کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے، کہاں پر کون سی دعائیں پڑھنی ہے، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا ہوم ورک آپ حج سے بہت پہلے کرنا کیا ہے، شروع کر دیں، اور ہر دن اس کی مشق کرتے رہیں، تاکہ ان چیزوں کو آپ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو صحیح انداز میں آپ ادا کر لے جائیں، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے آپ اس سے رکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، لوگ ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہوم ورک کر کے نہیں گئے ہوتے ہیں، سنت کو سیکھ کر کے نہیں گئے ہوتے ہیں، تو یہ نظر آتا ہے کہ حج میں حاجی لوگ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم بھی کر سکتے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ان لوگوں کا عمل آپ کے لیے اسوہ نمونہ نہیں ہے۔ بہت سارے حاجی لوگ حج کے دوران سنت کے مطابق حج ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اور آپ ان کو فالو نہیں کریں گے، ہم خود کتاب و سنت کی روشنی میں ہوم ورک تیار کر کے جائیں گے، کون کیا کر رہا ہے یہ ہمارے لیے ماڈل اسوہ نمونہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا ہے، ہم اس طریقے سے حج ادا کرنے کی مکمل طور سے کوشش کریں گے۔ یہ دوسری چیز، یعنی نیتوں کا علاج خالص اللہ کی رضا کے لیے، دوسری یہ کہ سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی مکمل فکر اور اس کے لیے ہوم ورک پہلے سے پریپریشن اور تیاری، اور اسی طریقے سے حج کی ادائیگی میں صرف حلال مال کا ہی استعمال کیا گیا ہو، ایسا نہ ہو کہ حرام مال کے ذریعے سے آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کے حقوق وغیرہ آپ کے ذمے ہے، کسی کا مال باقی ہے، کسی کی زمین بےایمانی کی ہے، تو ان تمام چیزوں سے آپ حج سے پہلے بری الذمہ ہو جائیے، فری اور آزاد ہو جائیے، کیونکہ صحیح قول کے مطابق حج کرنے سے سارے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہے، جو بندوں سے متعلق ہے، وہ معاف نہیں کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چند بنیادی چیزوں کے جان لینے کے بعد اب ہم اور آپ آتے ہیں چند ان چیزوں کی طرف جو حج میں مینڈیٹری اور ضروری ہے، ایک ایک کر کے اس کو جانیں گے، اور حج کی ٹائپس آف حج کیا ہے، حج کی قسمیں کیا ہے، ان کو جانتے ہیں، پھر حج میں ارکان کیا ہے، واجبات کیا ہے، اسی طریقے سے محظورات کیا ہے، ان چیزوں کو ہم جان کر پھر ایک ون بائی ون انشاءاللہ حج کا طریقہ سیکھیں گے باذن اللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کون سا حج کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، احادیث کے مطابق تین ٹائپس کے ہوتے ہیں، یعنی ٹائپس آف حج تین طرح کے ہوتے ہیں، انواع النسک جس کو کہتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں، ایک حج افراد، دوسرا حج قران، اور تیسرا حج تمتع، اور ان تینوں میں سے جو چاہیں آپ حج ادا کر سکتے ہیں، چاہے آپ حج افراد کریں، یہ بھی آپ کے لیے بالکل کھلا ہوا معاملہ ہے، آپ چاہے حج قران کریں، اس میں بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ چاہے حج تمتع کریں، اس میں بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، کسی پر انسسٹ اور دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا ہے کہ نہیں آپ کو حج تمتع کرنا ہے، یا آپ کو حج افراد ہی کرنا ہے، یا آپ کو حج قران کرنا ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی حج کی نیت آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بس یہ الگ بات ہے کہ دلائل کی روشنی میں، ایویڈنس کی بنیاد پر حج تمتع تمام حج میں، حج کی تینوں قسموں میں حج تمتع سب سے افضل حج ہے۔ تو آئیے اب اور ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تینوں حج کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ دیکھتے ہیں حج تمتع، سب سے پہلے کیا ہے، یعنی حج افراد دیکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات جان لیں کہ تینوں حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جانکاری کے لیے، تاکہ آپ کے علم میں مکمل یہ بات رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج ادا کیا تھا تو تینوں طرح کے صحابہ کرام موجود تھے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے حج افراد کیا، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے حج قران کیا، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے حج تمتع کیا۔ حج تمتع کرنے والے لوگ زیادہ تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج ادا کیا حجۃ الوداع، تو اس موقع پر تینوں کیٹیگری کے لوگ موجود تھے، تینوں ٹائپس کے حج کرنے والے لوگ موجود تھے، افراد کرنے والے بھی، قران کرنے والے بھی، اور تمتع کرنے والے بھی۔ صحیح مسلم میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ منا من احل بالحج مفردا ومنا من قارن ومنا من تمتع، ہم میں سے بعض لوگوں نے حج افراد کیا،
بعض نے حج قران کیا اور بعض نے حج تمتع کیا. صحیح مسلم 1211 اور ابن ماجہ 3075 کی یہ حدیث ہے. حج افراد کسے کہتے ہیں؟ حج افراد کسے کہتے ہیں؟ حج افراد میں یہ ہوتا ہے کہ ایحرم بالحج مفردا، آدمی صرف حج کی نیت کرے. حج افراد میں فرد کے معنی واحد، یہ فرد ایک سنگل. تو افراد کا مطلب ہوتا ہے، حج افراد کا مطلب ہوتا ہے جس میں صرف حج کی نیت کی جائے، جس میں صرف حج کی نیت کی جائے. ایحرم بالحج مفردا، آدمی صرف حج کی نیت کرے اور کہے لبیک اللہم حجن، لبیک اللہم حجن یا اللہم لبیک حجن، دونوں طریقے سے اللہم لبیک حجن یا لبیک اللہم حجن. لبیک میں حاضر ہوں، اللہم اے اللہ، حجن حج کے لیے، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. یہ حج افراد میں کیا ہے؟ آدمی اس طریقے سے کہتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا حج مکمل کرتا ہے اور حج افراد میں ایک ہی مرتبہ طواف اور ایک ہی مرتبہ سعی کرنی ہوتی ہے. حج افراد میں ایک ہی مرتبہ طواف اور ایک ہی مرتبہ سعی کرنی ہوتی ہے اور اس میں قربانی ضروری نہیں ہوتی ہے، خون بہانا ضروری نہیں ہوتا ہے. یعنی حج افراد میں ایک ہی طواف، ایک ہی سعی اور قربانی ضروری نہیں ہوتی ہے، لیکن افضل اور مستحب ہے. اگر حج افراد میں بھی کوئی قربانی دینا چاہے تو یہ بہترین عمل ہے. عام طور سے لوگوں کو اس انداز میں بیان کرنے کی ضرورت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج قران میں قربانی ہے، حج تمتع میں قربانی ہے. حج اس کو بولتے ہیں اصل میں، بس آپ کے سمجھانے کے لیے قربانی کہا جا رہا ہے کیونکہ ہماری زبان میں وہی مشہور اور معروف ہے، حالانکہ وہ حج ہے. تو حج قران میں قربانی ہے، حج افراد میں حج تمتع میں قربانی. حج افراد میں قربانی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. حج قران میں اور حج تمتع میں قربانی واجب اور ضروری ہے. حج قران میں اور حج افراد، حج تمتع میں قربانی واجب اور ضروری ہے، لیکن حج افراد میں قربانی ضروری نہیں ہے، افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے. اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے تو آپ کو کرنا چاہیے، اور باقی سارے اعمال ویسے ہی انجام دیے جائیں گے. اب یہاں پر حج افراد میں کیا ہے کہ ایک آدمی حج کا احرام باندھا، وہاں سے نکلا، میقات سے مکہ پہنچا. مکہ پہنچنے کے بعد وہ طواف کرے گا، ضروری نہیں ہے طواف کرنا اس پر، وہ طواف کرے گا. یہ طواف طواف قدوم کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ طواف قدوم کہلاتا ہے. اس طواف کے سے حج والا طواف ختم نہیں ہوگا جو 10 ذی الحجہ کو انجام دینا ہوگا. 10 ذی الحجہ کو جو طواف انجام دیا جاتا ہے اس طواف کو طواف الافاضہ یا طواف الزیارہ کہتے ہیں. یہ حج کا پلر ہے، حج کا کیا ہے؟ رکن ہے. لیکن یہاں پر حج افراد کرنے والا مفرد جو طواف کر رہا ہے وہ طواف قدوم کہلاتا ہے. قدوم کا مطلب آنے کے، طواف جو کر رہا ہے طواف قدوم ہے، سنت ہے. یہ طواف قدوم اگر کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس طواف کے ساتھ وہ سعی کر لے، اسی طواف کے ساتھ طواف قدوم کے ساتھ اگر وہ سعی کر لیتا، یہ جائز اور درست ہے، تو پھر حج کے دن 10 ذی الحجہ کو اس کو صرف طواف کرنا ہوگا، سعی نہیں کرنی ہوگی. لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی آدمی طواف قدوم کرنا چاہے کر لے اور اس کے بعد اگر سعی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کر لے گا تو حج کی صحیح ہو جائے گی. حج کے دن پھر اس کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف طواف کرنا ہوگا. اور اگر کوئی آدمی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. اسی طریقے سے کوئی آدمی طواف بھی نہیں کرنا چاہتا ہے نہ کرے، لیکن سنت اس سے چھوٹ جائے گی، اجر و ثواب اس کا کیا ہے؟ کم ہو جائے گا. تو حج افراد کرنے والا آدمی جب ایک مرتبہ حج باندھ لیتا ہے، حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو حلال نہیں ہو سکتا ہے. اگر 2 مہینے پہلے باندھ لیا، 1.5 مہینے پہلے باندھ لیا، 1 مہینے پہلے باندھ لیا، تو احرام باندھنے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد اب وہ 10 ذی الحجہ ہی کو حلال ہوگا، اس سے پہلے وہ حلال نہیں ہو سکتا. جو پابندیاں ہیں وہ اس پر قائم و دائم رہیں گی. یہ حج افراد ہے. تو حج افراد میں ایک مرتبہ طواف کرنا ضروری ہوتا ہے اور ایک مرتبہ صحیح کرنا ضروری ہوتا ہے.
اور اس میں قربانی ضروری نہیں ہوتی ہے، مستحب اور افضل ہے۔ اور اگر طواف قدوم سنت ہے، طواف قدوم کے ساتھ اس نے اگر صحیح کر لیا تو حج کے دن اس کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ جو حج ہے، حج افراد، یہ دو اماموں کے ہاں افضل حج ہے، امام مالک کے ہاں اور امام شافعی کے ہاں۔ افضل حج حج افراد ہے، افضل حج حج افراد ہے امام مالک اور امام شافعی کے، اور بہت سارے صحابہ کرام کے یہاں بھی۔ اور اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج افراد ایک خاص وقت کے لیے تھا، اب وہ منسوخ ہو گیا ہے، اب حج افراد نہیں کیا جا سکتا ہے، اب یا تو حج قران کرنا ہوگا یا حج تمتع کرنا ہوگا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، حج افراد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لیحلن ابن مریم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او لیثنینہما، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو قرب قیامت نزول فرمائیں گے، جیسا کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعہ کا، اور پھر وہ روحا مقام سے حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا احرام باندھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر کے اسے بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے اور روحا مقام سے، مقام روحا سے حج کا احرام باندھیں گے، یعنی حج افراد کا، یا عمرے کا احرام باندھیں گے یا دونوں کا، یعنی حج قران کا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 1212 کے اندر، یعنی 1212 کے اندر۔ اس لیے اس کو منسوخ کہنا یہ بڑی دھاندلی ہے اور درست اور صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ حج افراد قیامت کی صبح تک کیا ہے، یہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرا حج، حج قران ہے۔ دوسرا حج کی دوسری جو قسم ہے وہ حج قران کی ہے۔ حج قران کیا ہے؟ آپ آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ حج قران مکمل ویسے ہی جیسے حج افراد ہے۔ حج قران کیا ہے؟ مکمل ویسے ہی جیسے حج افراد ہے، یعنی حج قران میں آدمی حج کرنے والا حج اور عمرے کی دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے۔ دونوں کی نیت کیا ہے؟ حج اور عمرے کی ایک ساتھ کرتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم عمرۃ فی حجۃ، لبیک اللہم عمرۃ فی حجۃ، یا اس طریقے سے لبیک عمرۃ وحجا، یا پھر اس طریقے سے لبیک حجا وعمرۃ، تینوں طریقہ جائز اور درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی اللہم لبیک عمرۃ فی حجۃ، یا لبیک اللہم عمرۃ فی حجۃ، لبیک عمرۃ وحجا، لبیک حجا وعمرۃ، یہ سب جو ہے جائز اور درست ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حج قران ہی افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں حج قران ہی افضل ہے، اس لیے ہند و پاک سے جو لوگ آتے ہیں وہ ان میں سے بہت سارے لوگ کیا ہے، حج قران ہی کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا اس وجہ سے، دوسرے یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں حج قران کرنا افضل اور بہتر ہے۔ حج قران میں جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ مکمل حج افراد ہی کی صورت ہے، یعنی حج قران کرنے والے کے لیے ایک ہی احرام کافی ہے، الگ سے اس کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی مرتبہ حج کا احرام اور ایک ہی مرتبہ عمرے کا احرام ہو گیا۔ ایک ہی طواف حج قران کرنے والے پر ضروری ہے، ایک ہی سعی حج قران کرنے والے پر ضروری ہے۔ قران کا مقارنہ یا قرانوں کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے، قران کا مطلب ہوتا ہے حج عمرے اور حج کو ایک ساتھ مرج کر لینا، ملا لینا۔ اور حج قران کرنے والا آدمی یعنی اس پر ایک طواف حج کا اور وہی عمرے کا بھی ہو جائے گا، ایک ہی صحیح حج کی اور وہی عمرے کی بھی ہو جائے گی، یہ کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے حج قران کرنے والا بھی جب حج کا احرام باندھ لے گا تو حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ کب حلال ہوگا؟ یوم النحر کے دن، قربانی کے دن کیا ہے وہ حلال ہوگا، اس سے پہلے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اور مکمل پروسیس وہی ہے جو حج افراد کا ہے، سوائے کہ حج قران میں قربانی دینی واجب اور ضروری ہوتی ہے،
حج قران میں کیا ہے؟ قربانی دینی واجب اور ضروری ہوتی، باقی سیم پروسیس ہے حج افراد کا. یعنی حج قران کرنے والا جب مکہ پہنچے گا طواف قدوم کرے گا، طواف قدوم کے ساتھ اگر اس نے سعی کر لیا ہے تو پھر حج کے دن اس کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف طواف اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہو جائے گا، صرف طواف کافی ہو جائے گا. اور یہ جو طواف اس نے کیا ہے یہ طواف قدوم ہے، یہ سنت کہلاتا ہے. تو حج افراد میں اور حج قران میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے ظاہری طور پر سوائے یہ کہ حج قران میں قربانی واجب اور ضروری ہے، حج افراد میں قربانی مستحب اور افضل ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے. اور یہی جو ہے جمہور علماء کی رائے ہے کہ ایسے ہی حج قران ادا کیا جائے گا. حنفیہ کا یہ ہے کہ عمرے کا الگ سے اور حج کا الگ سے، عمرے کا الگ سے طواف ہوگا صحیح ہوگی، اور حج کا الگ سے طواف اور صحیح ہوگی. لیکن زیادہ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ حج قران کرنے والے پر ایک ہی مرتبہ طواف ہوگا اور ایک ہی مرتبہ صحیح ہوگی. یہی مالکیہ کا، شافعیہ کا، حنابلہ کا مذہب ہے. اور صحابہ میں آپ دیکھیں گے تو عبداللہ ابن عمر کا، جابر بن عبداللہ کا، عائشہ کا. تابعین میں آئیں گے تو عطا بن ابی ربا کا، طاؤس بن قیسان کا، حسن البصری کا، امام مجاہد کا، اسحاق بن راہویہ کا، ابو ثور کا، ابن منذر کا، داؤد کا، ان تمام لوگوں کا مذہب یہی ہے. اور یہی درست اور صحیح بات ہے کہ حج قران کرنے والا ایک ہی مرتبہ طواف کرے گا حج کا، اور ایک ہی مرتبہ صحیح کرے گا حج کی، اور یہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہوگی. اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا کیا تھا وہ حج قران تھا. اور 3 صحابہ بیان کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب بیان کرتے لم یطف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا اصحابہ بین الصفا والمروہ الا طوافا واحدا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے صفا مروہ کا جو طواف کیا تھا وہ صرف ایک ہی مرتبہ کیا تھا، صرف ایک ہی مرتبہ کیا تھا. صحیح مسلم 1215 کی روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 2972 کی روایت ہے. اسی طریقے کی ایک اور روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں، وہ لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. دیکھیے ایک دم واضح روایت ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور وہ لوگ جنہوں نے حج اور عمرہ کو جمع کر لیا تھا، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، تو ان لوگوں نے ایک ہی طواف کیا تھا، ان لوگوں نے ایک ہی طواف کیا تھا. صحیح بخاری 1556، صحیح مسلم 1211 کی روایت ہے. اس لیے یہ حدیث نص صریح ہے اس بات پر کہ حج قران کرنے والا ایک ہی مرتبہ طواف کرے گا اور ایک ہی مرتبہ صحیح کرے گا، اور وہ طواف اس کے حج کے لیے بھی ہوگا اور عمرے کے لیے ہوگا، اور صحیح اس کے حج کے لیے بھی ہوگی اور عمرے کے لیے بھی ہوگی. اور جو پہلا طواف ہے وہ حج افراد کرنے والے اور حج قران کرنے والے دونوں کے لیے کیا ہے؟ سنت کے حکم میں ہے، سنت کے حکم میں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج ادا کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج ادا کیا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے نبی فرماتے اتانی اللیلہ آت من ربی عز وجل، میرے رب کے پاس ایک فرشتہ آیا. اللہ کے نبی ذوالحلیفہ سے کچھ دور چلے تھے، وادی عقیق میں آپ تھے. تو فرشتے نے کہا صلی فی ھذا الوادی المبارک، اس مبارک وادی میں آپ نماز پڑھیے. وقل عمرۃ فی حجۃ، اور کہیے کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا، یعنی عمرے کے ساتھ حج آپ نے کیا. کیونکہ پہلے آپ نے شروع میں بالکل ابتدا میں جب آپ نکلے تھے تو آپ کا ارادہ تھا صرف حج افراد کرنے کا. کیا ارادہ تھا؟ صرف حج افراد کرنے کا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے نیت حج اور عمرے کی دونوں کی ایک ساتھ کی اور حج قران ادا فرمایا. یہ روایت صحیح بخاری میں 1534 کے اندر موجود ہے.
اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ انہو امر ان یحل بعمرۃ فی حج، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ احلال کریں، یعنی تلبیہ پکاریں عمرے کے ساتھ حج میں، یعنی حج اور عمرے کا دونوں کا، وہذا احلال القران، اور یہ تلبیہ قران کا تلبیہ ہے، اس لیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ادا کیا تھا، آپ قارن تھے، آپ کیا تھے، قارن تھے۔ اور اس کا واضح ثبوت اور بھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم اور متبع سنت صحابی رسول ہیں، انہوں نے حج اور عمرہ کیا، ایک ساتھ حج قران کیا، انہوں نے وَأَنَّهُ قَارَنَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ، انہوں نے حج اور عمرے کو ایک ساتھ ملا لیا، حج قران کیا، وَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، اور حج اور عمرے کے لیے ایک ہی طواف کیا، ثم قال كذلك فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، یعنی اللہ کے نبی نے حج قران بھی کیا، اس بات کا بھی ثبوت مل رہا ہے، اور اس بات کا بھی ثبوت مل رہا ہے کہ حج قران کے موقع پر آپ نے حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا تھا۔ صحیح بخاری 1640، صحیح مسلم 1230 کی یہ روایت ہے۔ اب آتے ہیں حج کی تیسری قسم میں، حج کی تیسری قسم میں ہم آتے ہیں تمتع، جس کو کہتے ہیں حج کی تیسری قسم جس کو حج تمتع کہتے ہیں، اس میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ شیخ یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں قران کے مطلب کیا آخر میں کریں گے؟ میرے خیال سے بہتر ہے کہ آخر میں کریں، ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ آخر میں کریں۔ اب ہم آتے ہیں باذن اللہ حج تمتع کی طرف، آپ لکھ لیں اگر ڈر ہے بھولنے کا۔ تو تمتع میں کیا ہوتا ہے، آپ نے افراد اور قران کو سنا اور معلوم کیا ہوا دونوں کا خلاصہ ہمارے پاس کہ حج قران اور حج افراد سیم ہے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، پروسیس کے اعتبار سے، دونوں جب احرام باندھ لیں گے اس وقت سے لے کر کے حلال نہیں ہوں گے، کب حلال ہوں گے، حج کے دن جا کر کے حلال ہوں گے، قربانی کے دن، دونوں کا سیم پروسیس ہے، سوائے یہ کہ حج افراد میں قربانی مسٹ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جبکہ حج قران میں قربانی ضروری ہے۔ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے، حج تمتع میں سیپریٹ ہوتا ہے، حج عمرہ الگ سے اور پھر دوسری مرتبہ آدمی حج کا احرام باندھتا ہے، یہ حج تمتع کہلاتا ہے کہ پہلے آدمی عمرے کا احرام باندھتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کو حج کا احرام باندھتا ہے۔ حج کے ایام پہلے ذی الحجہ سے شروع، پہلے شوال سے شروع ہو جاتا ہے، پہلے شوال سے کیا ہے حج کے ایام شروع ہو گئے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر کہیں سے آیا، پہلے تو لمبا ٹور ہوتا تھا، 4 مہینے 5 مہینے کا ٹور ہوتا تھا، اب آپ کو وقت کم مل رہا ہے، تو ایک آدمی کیا ہے کہ آیا رمضان میں پہنچ گیا، اخیر میں اس نے جیسے شوال کا چاند نکلا تو اس نے کیا کیا، عمرے کا احرام باندھ لیا، میقات سے عمرے کا احرام باندھ لیا، مکہ گیا، جیسے عمرہ ادا کرتے ہیں عمرہ ادا کیا، اور پھر حلال رہا، ساری چیزیں بلکہ اس کے لیے حلال ہے، بیوی حلال ہے، اور جتنی بھی چیزیں بال کٹانا وغیرہ سب اس کے لیے کیا حلال رہا، اور مکہ کے اندر ٹھہرا رہا، کب تک، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ اس نے مکے ہی سے حج کا احرام باندھ کر کے اب وہ نکل گیا مینا کی طرف، اب وہ کیا ہے، نکل گیا مینا کی طرف۔ تو حج تمتع میں کیا ہوتا ہے، ان یحرم بالعمرۃ فی اشہر الحج، کہ آدمی حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھے، ثم یحل منہا، پھر اس کے بعد عمرہ کر کے حلال ہو جائے، ثم یحرم بالحج من عامہ، پھر اسی سال کیا ہے وہ حج کا احرام باندھے، پھر اسی سال یا اس جو ہے وہ حج کا احرام باندھے۔ یعنی مثال کے طور پر وہی جو ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ پہلے شوال کو یا شوال کے کسی مہینے میں یا ذی القعدہ کے کسی مہینے میں یا ذی الحجہ کے ابتدائی میں آپ عمرہ کر کے آزاد ہو جائے، عمرہ کر کے کیا ہے آپ آزاد ہو جائے، پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ یوم الترویہ کے دن حج کا احرام باندھ لیں دونوں کے لیے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ عمرے کے لیے سیپریٹ آپ طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، اور بالوں کو مڈا یا چھوٹا کرا رہے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہے آپ باقاعدہ نیت کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ ہوتا ہے
پھر وہاں سے آپ دوبارہ کیا ہے حج کا احرام باندھنے، پورا پروسیس ہے، غسل کرنا وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں سب پوری پروسیس وہ ہے، وہ آپ نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں حج کے لیے. پھر اس کے بعد آپ پر اب حج کا طواف باقی ہے اور حج کی سعی بھی باقی ہے، یہ جو 10 ذی الحجہ کو آپ کو انجام دینی ہوتی ہے. اور جو آدمی جانور لے کر نہ گیا ہو اس کے لیے سب سے افضل حج حج تمتع ہے. اس کے لیے سب سے افضل حج حج تمتع ہے اگر وہ قربانی کا جانور لے کر کے نہ گیا ہو. یہی مذہب ہے حنابلہ کا، اور ایک قول کے مطابق امام شافعی کا، اور سلف میں سے صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس کا، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عائشہ صدیقہ، حسن البصری، عطا، طاؤس، ان تمام لوگوں کا کیا ہے یہی مذہب ہے، اور یہی سب سے بہترین رائے ہے، سب سے بہترین قول ہے. آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کیوں اللہ کے نبی نے قران کیا تو حج تمتع افضل کیوں ہو گیا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے حج قران کیا تو حج تمتع کیوں افضل ہو گیا، وہ افضل ہونا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر نے کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جانور مدینے ہی سے لے کر کے گئے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی جو ہماری اور آپ کی ماں ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو استقبلت من امری مستدبرت ما سقت الہدیہ. آپ فرماتے تھے کہ جو چیزیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی ہیں اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں جانور لے کر نہیں آیا ہوتا، حد کا جانور لے کر کے، ہدی کا جانور لے کر نہیں آتا. وَلَا حَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا، اور جس وقت لوگ حلال ہو گئے عمرہ کر کے میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا. لیکن جو لوگ اپنے گھر سے جانور، ابھی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں نا، اب اس کنڈیشن میں تو ظاہر ہے کوئی نہیں لے کر جاتا ہے، پہلے ہر آدمی لے کر کے جاتا تھا. مدینے سے جو لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ دوسری کنٹریز سے آتے تو جانور ساتھ میں لے کر آتے تھے. پہلے اس طرح سے پیسے اتنی فراوانی نہیں ہوتی تھی. اب تو کیا ہے پورا آپ کو انتظام موجود ہے، لاکھوں لوگ، کئی لاکھ لوگ آتے ہیں، سب کی قربانی آسانی سے ہو جاتی ہے. بھائی مکہ ہے، اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، لیکن اب چونکہ اس طرح کی سہولیات گورنمنٹ کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے یہ کر دی گئی ہیں، اتنی بکریاں اور اتنے جانور تو مکے میں نہیں ہوتے ہیں نا، اس کو باہر سے لایا جاتا ہے. پہلے اس طرح کی سہولیات موجود نہیں تھی، اس لیے لوگ اپنے گھروں سے جانور لے کر کے آتے تھے، اور جب جانور گھر سے لے کر آ رہے ہیں تو ان کے پاس آپشن یہی ہے کہ وہ حج قران کریں. لیکن اب چونکہ اس طرح کا معاملہ نہیں، اب آپ جانور لے کے جا ہی نہیں سکتے. اب آپ جانور لے کر کے کیا ہے جا نہیں سکتے ہیں. ایون جو لوگ کنگڈم میں ہے، سعودی عرب میں ہے، وہ لوگ بھی نہیں لے کے جا سکتے ہیں، یہ نظام نہیں ہے. تو اب ایسی صورتحال میں کیا ہے، بہتر یہی ہے کہ آدمی حج تمتع کرے، حج تمتع کرے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ لوگوں جو چیزیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی ہیں اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں جانور لے کر نہیں آتا اور میں لوگوں کے ساتھ حلال ہو جاتا جس وقت لوگ حلال ہو گئے تھے. ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ ابھی آ رہی بات کہ لوگ کیسے حلال ہو گئے. یہ روایت صحیح بخاری میں 7229 میں اور صحیح مسلم میں 1218 میں موجود ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ آپ جو جاہلیت کا زمانہ تھا، جاہلیت کے زمانے میں کوئی آدمی حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کر سکتا تھا. جیسے 1 شوال سے لے کر کے 10 شوال تک عمرے پر بین کس کی جانب سے؟ جاہلیت کے لا اور قانون کے اعتبار سے آپ عمرہ نہیں کر سکتے، صرف حج کریں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کانوا یرون ان العمرة فی اشہر الحج من الفجور فی الارض، کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا یہ زمین میں گناہ کرنا ہے، فساد کرنا ہے. اور وہ لوگ اس کو کہتے تھے یسمون المحرم سفرا، اس کو سفر کا نام دیتے تھے اور کہتے تھے اذا برا الدبر وعفى العثر حلت العمرة لمن اعتمر، کہ جب جانور کو آرام مل جائے اور حاجی لوگوں کے حج کے نشانات ختم ہو جائے اس کے بعد جو آدمی عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ عمرہ کرے، ورنہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کی اجازت ان کی جانب سے نہیں ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، آپ کے صحابہ آئے، تو ان لوگوں نے حج کے دنوں میں حج اور عمرہ دونوں کیا ہے ایک ساتھ کیا، ایک ساتھ کیا ہے کیا. یہ روایت صحیح بخاری میں 3832 کے اندر اور صحیح مسلم میں 1240 کے اندر موجود ہے. اس کے بعد
اور بھی روایات ہیں، شاید بحث لمبی ہو جائے، ان میں ایک روایت بڑی اہم ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 1211 کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 ذی الحجہ گزر جانے کے بعد مکہ پہنچے۔ 4 یا 5 ذی الحجہ گزر جانے کے بعد آپ مکہ پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ گئے تو لوگوں میں اکثر لوگ وہ تھے جو اپنے ساتھ جانور نہیں لے کر گئے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ حکم ملا تو آپ حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ادا کر رہے تھے۔ باقی جن لوگوں کے پاس جانور نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا کہ تم لوگ حج تمتع کرو اور عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس میں تھوڑا تردد کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو حج کا احرام باندھا تھا، اب اللہ کے نبی کہہ رہے عمرہ کر لو، پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھنا۔ تو جب 4-5 ذی الحجہ گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور غصے کی حالت میں تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من اغضبک یا رسول اللہ ادخلہ اللہ النار، کس نے آپ کو غصہ دلایا، اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اما شعرتی انی امرت الناس بامر فاذا هم يترددون، تمہیں معلوم نہیں میں نے لوگوں کو ایک حکم دیا ہے، لوگ اس میں تردد کر رہے ہیں۔ میں نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ تم لوگوں کے پاس جانور نہیں ہے، عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ اور ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھ لینا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولو انی استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الهدیہ، میں اگر جو چیز مجھے بعد میں معلوم ہے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں اپنے ساتھ جانور نہیں لے کر آتا اور یہاں آ کر کے حتی اشتری، یہاں آ کر کے جانور خریدتا، ثم احل کما حل، پھر میں بھی حلال ہو جاتا جیسے کیا ہے لوگ حلال ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا تو صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم عمرہ کر کے حلال ہو جائیں اور اتنے حلال ہو جائیں گے کہ ساری چیزیں ہماری حلال ہو جائیں گی، پھر ہم اپنی بیویوں سے ریلیشن بناتے ہوئے جو ہے وہاں نکلیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی ان لوگوں کو یہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاملہ ایسے ہی ہے، معاملہ کیا ہے ایسے ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حج قران ادا کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہے قربانی کا جانور تھا، اس وجہ سے آپ نے حج قران ادا کیا۔ لیکن خواہش آپ نے ظاہر کی کہ اگر میں جانور نہ لے کر آیا ہوتا تو میں ابھی حج تمتع کرتا اور یہاں آ کر کے جانور خرید لیتا، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی بہترین حج تمتع ہے۔ بہترین حج کیا ہے؟ حج تمتع۔ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں لیکن امت کو اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، آپ نے صرف 10 محرم کو روزہ رکھا ہے لیکن آپ کی خواہش کیا تھی کہ آپ 10 کے ساتھ 9 کو رکھیں گے، اس لیے رکھا آپ نے صرف 10 کو ہے، افضل اور بہتر کیا ہے 9 اور 10 دونوں کو رکھا جائے۔ ایسے آپ نے حج قران کیا ہے لیکن آپ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو چیزیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی ہیں اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں بھی کیا کرتا حج تمتع ہی کرتا اور یہاں آ کر کے جانور خرید لیتا۔ اس لیے واللہ اعلم بالصواب حج کی تینوں ٹائپس میں سے، تینوں قسموں میں سے سب سے بہترین حج، سب سے ثواب والا حج، سب سے اجر والا حج تمتع ہے، خاص طور سے اس زمانے میں جبکہ لوگوں کے لیے برائیوں سے رکنا کافی مشکل ہوتا ہے، پابندیوں کی زندگی میں مشکل ہوتا ہے، اس میں اور زیادہ لوگوں کے لیے احتیاط ہے کیونکہ احرام کی حالت میں اتنی پابندیاں ہوتی ہیں کہ لوگ اس کا خیال نہیں کر پاتے ہیں اور اپنے حج اور عمرے کو ضائع اور برباد کر لیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے حج عمرہ کر کے آپ حلال ہو جاتے ہیں، عمرہ کر کے حلال ہو جاتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ آپ پر کیا ہے جب آپ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں تو آپ پر پابندیوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے جب اللہ کے نبی مدینے سے نکلے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو کہاں بھیج دیا تھا؟ یمن بھیجا تھا، تو وہ یمن سے آئے فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما علمت،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने कौन सा इहराम बांधा है, हज इफराद का, तमत्तो का या किरान का, क्या है? तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा बिमा अहल्ल बिही अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं उसका इहराम बांध रहा हूं, वो नियत कर रहा हूं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लौला अन्ना माइया अल हदिया लअहलल्तु, अगर मेरे साथ हदिये का, कुर्बानी का जानवर न होता तो मैं हलाल हो जाता। ये रिवायत भी सही बुखारी में 1558 में और सही मुस्लिम में 1250 के अंदर क्या है, मौजूद है। और इस माने की रिवायात कसरत से बुखारी और मुस्लिम के अंदर क्या है, मौजूद है। उबैदुल्लाह, तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये भी बड़े अजीम सहाबी हैं कि ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानवर लेकर के गए थे, इसलिए इन्होंने भी हज्जे किरान अदा किया था। सही मुस्लिम में 1239 की रिवायत है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों के साथ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों के साथ कुर्बानी के जानवर नहीं थे। तो आप वसल्लम की 9 बीवियों ने जो हज अदा किया था वो हज तमत्तो था। इस बात को भी जान लें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों ने जो हज अदा किया था वो कौन सा हज था, वो हज तमत्तो था, क्योंकि वो लोग जानवर लेकर के नहीं गई थी, तो वो लोग भी क्या है, हलाल हो गई थी, और उन लोगों ने भी हज तमत्तो अदा किया था, जैसा कि इंशाल्लाह आगे हो सकता ये बात आएगी भी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जानिब से कुर्बानी की थी। और आपने तो खुद ऊंट जबा किया था, 100 ऊंट आपने जबा किया था अपनी जानिब से, और अपनी बेगमात की जानिब से, अपनी बीवियों की जानिब से, उम्महातुल मोमिनीन की जानिब से आप वसल्लम ने गाय की कुर्बानी दी थी, गाय जबा कराया था। और जब गाय जबा हो गई तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गोश्त हाजिर हुआ, तो पूछा ये क्या है, तो बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुत्तहरात की जानिब से ये कुर्बानी क्या है, अदा की है। कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने भी क्या हज तमत्तो अदा किया था। और हज क़िरान करने वाले सहाबा में अली बिन अबी तालिब, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन और कुछ और सहाबा मौजूद थे। इसी तरीके से सहाबा में एक अहम बात है कि सहाबा में बाद सहाबा हज इफराद को पसंद फरमाते थे, जैसे जिनमें उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेश थे। लेकिन मरवान बिन हकम कहते हैं कि शहीद तो उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा व उस्मान यनहा अनिल मुता व इन युजमा बैनहुमा फलम्मा रा अली अहल्ला बिहिमा लब्बैका बिउम्रतिन व हज्जतिन, कि आमतौर से अबू बकर और उमर उस्मान ये तीनों सहाबा की राय ये थी कि हज इफराद अफजल और बेहतर है, और उसी की तरफ वो रहनुमाई करते थे। जब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये बात आई तो कहते मा कुन्तु लअदा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ौलि अहदिन, मैं किसी के कौल की बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ने वाला नहीं हूं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ने वाला नहीं हूं। ये बुखारी में 1563 की और मुस्लिम में 1223 की रिवायत है। और इसके अलावा दूसरे सहाबा से भी क्या है, इस बात का सबूत मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन अज़्ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, अब्दुल्लाह बिन अज़्ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा लोगों से कहते थे कि अफरिदू बिल हज। अब्दुल्लाह बिन अज़्ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी कई सालों तक खलीफा रहे हैं हिजाज के, और ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नवासे हैं, बड़े मशहूर सहाबी हैं। मदीना आने के बाद सबसे पहले जिस बच्चे की वलादत हुई वो अब्दुल्लाह बिन अज़्ज़ुबैर है रज़ियल्लाहु अन्हुमा, बड़े बाप के बेटे हैं, बड़ी माँ के बेटे हैं। वालिद इनके ज़ुबैर इब्न अव्वाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बॉडीगार्ड, और वालिदा इनकी अस्मा बिनते अबू बकर ज़ातुन निताक़ैन, तो बहुत बड़े बाप और बहुत बड़ी माँ के बेटे हैं अब्दुल्लाह बिन अज़्ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। तो ये लोगों से कहते थे अफरिदू बिल हज, हज इफराद करो, हज इफराद करो, वदाउ कौल हादा, और अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तरफ इशारा करते हुए कहते थे कि इनकी बात को छोड़ो। यानी सहाबा में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास दो सहाबी हैं, दोनों आला दर्जे के, दोनों अबादल अरबा में से। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं लोगों से कि हज इफराद करो, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि हज तमत्तो करो। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से, अला तसल उम्मका अन हाज़ा, क्यों ऐसा कह रहे हो, जाओ अपनी अम्मा ही से पूछ लो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा कि लोगों को आप हज इफराद करने का हुक्म दे रहे हो, मैं हज तमत्तो करने को कह रहा हूं।
یہ اختلاف ہمارے درمیان موجود ہے. آپ اے عبداللہ ابن زبیر آپ اپنی والدہ اسما سے کیوں نہیں پوچھ لیتے ہیں؟ اسما بنت ابو بکر سے، وہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ تھی. فارسل الیہا، تو عبداللہ ابن زبیر نے کسی کو بھیجا اپنی ماں کے پاس، تو پوچھا اور پورا معاملہ بیان کیا. تو اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بات بیان کی ہے. خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاجا فامرنا فجعلنا عمرة فحل لنا الحلال حتى سطعت المجامر بین النساء والرجال. بتایا اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہاں صحیح ہے، پہلے ہم صرف حج کا احرام باندھ کر نکلے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ آپ حج کو عمرہ بنا لو. ریئر کنڈیشن میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ آپ حج کا احرام باندھ کر نکل گئے، اگر آپ نے طواف ابھی شروع نہیں کیا ہے تو آپ حج تمتع کی نیت کر سکتے ہیں. جیسے آپ کا علم میں نہیں تھا حج تمتع افضل ہے، صرف حج کا احرام باندھ کر کے آپ نکل گئے، لیکن ابھی طواف آپ نے شروع نہیں کیا ہے، تو ریئر کنڈیشن میں اس کی اجازت موجود ہے، یہ آپ کے پاس علم نہیں تھا، کہ آپ نیت کو بدل لیں اور عمرہ کر لیں، عمرہ کر کے آزاد ہو جائیں، پھر دوبارہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں، جیسے اکثر صحابہ کرام نے کیا تھا. تو اس طریقے سے مسئلہ جو ہے واضح ہو گیا. اور بعد میں پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فتویٰ دیتے تھے کہ حج تمتع کیا جائے. یہ مسند احمد میں روایت موجود ہے 26917 کے اندر، ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 16034 کے اندر، اور امام طبرانی الکبیر میں روایت کیا 243 کے اندر. جو صحابہ عام طور سے منع کرتے تھے حج تمتع سے، وہ ان میں ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کرام کیا ہے شامل تھے. اور اس کی بھی صحیح تعویل امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان بھی فرمائی ہے، اور جو بالضبط یاد نہیں آ رہی کہ انہوں نے کون سے اس سے منع کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں کہ مکمل یہی حج تمتع ہے، اس سے منع کرتے تھے. اسی طریقے سے اب یہ بات اللہ رب العالمین کی توفیق سے معلوم ہو گئی کہ یہ تینوں حج کے ٹائپس ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی کیا جا سکتا ہے. افضل اور بہتر کیا ہے؟ دلائل کی اور ایویڈنس کی روشنی میں حج تمتع ہے، کیونکہ اس میں حج الگ سے اور عمرہ. تمتع کا مطلب ہوتا ہے، سمجھ لے تاکہ بات آسان ہو، تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، اور اس کا یہ نام حج تمتع 2 وجہ سے رکھا گیا ہے. نمبر 1، ایک ہی سفر میں آپ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، الگ الگ سے آپ کو جانا نہیں پڑتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ حلال ہو جاتے ہیں، اور پھر 8 ذی الحجہ تک آپ ہر چیز سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ساری چیزیں آپ کے لیے کیا ہے حلال ہو جاتی، اس لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، حج کے ارکان کی طرف آتے ہیں. حج کے ارکان کی طرف آتے ہیں باذن اللہ. حج کے ارکان کتنے ہیں؟ پہلے اس پہ کچھ سوال حج کے قسم حج کتنے ہیں؟ صاف حج کتنے، کون بتا سکتا ہے؟ بس اتنا ہی بتانا ہے کہ پلس صاف حج کتنے ہیں، اس کو کاؤنٹ نہیں کرانا، گرانا نہیں. پلس صاف حج 4 ہے، جزاکم اللہ خیرا. آگے بڑھتے ہیں، پلس صاف حج کتنے ہیں؟ 4 ہیں. سب سے پہلا پلر کیا ہے؟ الاحرام. الاحرام نیت کرنا، نیت الدخول فی النسک، حج اور عمرے کی نیت میں داخل ہونا، اس کو احرام کہتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے زمانے میں احرام کپڑے کو سمجھا گیا ہے. کیا سمجھا گیا ہے؟ ہاں، احرام کا کپڑا، احرام 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 پورے کپڑے میں لگے رہتے ہیں. ارے پہلے تو لگے ہی رہتے ہیں، گھر پہ وہاں بھی جاتے ہیں تو کپڑے ہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. احرام جیسے تکبیر تحریمہ ہے نا، کہ آپ اللہ اکبر کہیں تو آپ نماز میں داخل ہو گئے. اب آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے نا، کہ ساری چیزیں جو کچھ نماز کے خلاف ہے سب آپ کے لیے کیا ہے حرام ہو گئی. ایسے ہی جب آپ حج کی یا عمرے کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ احرام میں داخل ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کیا ہے آپ پر حرام ہو جاتی ہیں. تو احرام کا مطلب ہوتا ہے نیت الدخول فی النسک، حج اور عمرے کی نیت میں داخل ہونا، اس کو احرام کہتے ہیں. آدمی دل میں نیت کر دیا اور زبان سے کہا لبیک اللہم حجن، لبیک اللہم عمرتن، اب یہاں سے
وہ حج یا عمرے میں داخل ہو گیا، وہ محرم ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ محرم ہو گیا. اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اب اس کا چہرہ کیا ہے؟ کھلا رکھا جائے گا. جیسے کل کے درس میں بات آئی تھی، اس کا چہرہ کیا رکھا جائے گا؟ اب کھلا چہرہ رکھا جائے گا، سر نہیں ڈھکا جائے گا، خوشبو نہیں. اگر اس کی وفات ہو گئی یعنی لبیک اللہم عمرۃ کا مر گیا، یہ احرام کی حالت میں فوت ہو گیا. ابھی کپڑا ہو سکتا ہے نہ پہنا ہو اس نے، لیکن نیت کر لیا اس نے، احرام میں داخل ہو گیا. اب اگر لا قدر اللہ اس کی وفات ہو گئی تو ایسی صورتحال میں اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا جائے گا وہ محرم کا برتاؤ کیا جائے گا. یعنی ولا تخمروا راسه ولا وجهه ولا تطيبوه. نارمل جو میت ہوتے ہیں اس کے چہرے کو ڈھانپنا ہوتا ہے، سر کو ڈھانپنا ہوتا ہے، خوشبو لگانی ہوتی ہے، لیکن یہ احرام کی حالت میں ہے، محرم ہے یہ. اب اس شخص کا چہرہ کھلا رکھا جائے گا، سر کھلا رکھا جائے گا، خوشبو نہیں لگائی جائے گی. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، کیونکہ قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتا ہوا کیا ہے؟ اٹھے گا. تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ پہلی چیز ہے، پہلا رکن ہے حج کا، پلر ہے احرام. اور یہ کہتے ہیں نیت الدخول فی النسک، حج عمرے میں کی نیت میں داخل ہونا، حج عمرے میں داخل ہونا. اور یہ مینڈیٹری، واجب اور ضروری ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انما الاعمال بالنیہ یا بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال ڈیپینڈ ہے نیت پر. صحیح بخاری 6689، صحیح مسلم 1907. تو ہمیں اللہ کی توفیق سے اس بات کا علم ہو گیا کہ احرام کسے کہتے ہیں. احرام کپڑے کو نہیں، نیت کرنے کو کہتے ہیں. احرام کپڑے کو نہیں، نیت کرنے کو کہتے ہیں. اگر ایسا کہا جائے تو خواتین کا کیا ہوگا؟ وہ تو اسی لباس میں رہتی ہیں، ہاں، تو ان کا احرام ہوا ہی نہیں. بھائی احرام کا جو لباس ہے، لباس کی جو پابندی ہے، قید ہے، وہ تو صرف مردوں کے ساتھ ہے. مرد یہ کہتا ہے یہ احرام کا لباس ہے، تو عورتوں کا لباس کہاں ہوا؟ ان کا احرام کا لباس کیا ہوگا؟ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں کپڑا یہ احرام نہیں ہے. نیت کرنا اس کو احرام کہتے ہیں، نیت الدخول فی النسک اس کو احرام کہتے ہیں، کیونکہ یہ مردوں پر بھی ضروری ہے، عورتوں پر ضروری ہے. جبکہ کپڑے کا معاملہ صرف مردوں کے ساتھ ہے اور عورتوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے. بڑی ساری عورتیں جو سنت سے معمور نہیں ہوتی، سنت نہیں جانتی، وہ بھی احرام کا کپڑا پہن لیتی ہیں. سفید سفید سلا کر کے نہ جانے کوئی پہن جاتا ہے. جیسے ایسے جیسے سحری کے موقع پر وہ دوڑتی ہیں، تو ایسے بعض خواتین، اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور صحیح سمجھ دے، تو بعض خواتین بھی کیا احرام کا کپڑا لے کر کے جاتی ہیں. عورتوں کا کوئی احرام کا الگ سے لباس نہیں ہے. نارمل جو ان کا کپڑا اسی میں کیا ہے وہ نیت کریں گی. نارمل جو کپڑا ہے اسی میں وہ نیت کریں گی. بہرحال، اور یہ جو ہے یہ نیت کرنا احرام جس کو کہا گیا ہے ابھی، یہ واجب ہے، مینڈیٹری ہے، ضروری ہے بالکل. یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس پر اجماع نقل کیا امام ابن حزم الاندلسی رحمہ اللہ نے، بہت بڑے امام گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں واتفقوا ان الاحرام للحج فرض، وہ کہتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ حج کے لیے احرام یہ فرض ہے، یعنی نیت کرنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے. مراتب الاجماع ان کی بڑی اہم اور جامع کتاب ہے، صفحہ نمبر 42 پر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. اور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ بغیر نیت کے حج درست اور صحیح نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ پہلی چیز معلوم ہوئی. دوسری چیز کیا ہے؟ حج کا ایک اہم رکن، حج کا ایک اہم رکن یہ بھی آپ کو بتا دیں تھوڑا فرق کے ساتھ کہ بعض لوگوں نے اس کو شرط کہا. حنفیہ کے ہاں احرام رکن نہیں، شرط ہے. چاہے رکن مانے یا شرط مانے، دونوں شکل و صورت میں اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. شرط اصل میں ایک ایڈیشنل چیز ہوتی ہے اور رکن اس عبادت کا پارٹ اور حصہ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وضو کرنا نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. لیکن ایسا ضروری نہیں کہ جو آدمی وضو کر لے وہ نماز پڑھے، لیکن نماز کے لیے باوضو ہونا یہ کیا ہے؟ شرط ہے. حالانکہ وضو یہ نماز کا پارٹ اور حصہ نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کرنا، کہنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود سجدہ کرنا، یہ نماز کا رکن ہے، پلر ہے. تو جو عبادت کے اندر جو چیز مینڈیٹری اور ضروری ہوتی ہے، جس کے بغیر عبادت نہ ہو سکے، اس کو رکن کہتے ہیں. اور جو الگ سے ایڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں، ایڈ کی جاتی ہیں، اس کو شرط کہتے ہیں.
تو امام ابو حنیفہ रहमहुल्लाह के यहाँ नियत करना हज के अंदर ये शर्त है, जबकि दीगर अइम्मा क्या है, रुकन है. लेकिन दोनों मानने की शक्ल सूरत में हज इसके बगैर क्या है, नहीं होगा, चाहे शर्त हो या रुकन हो. ज्यादा दुरुस्त बात यह है कि यह हज का रुकन है, पिलर्स ऑफ हज है. अब उसके बाद दूसरी चीज क्या है, बहुत बड़ा रुकन है हज का, बहुत बड़ा पिलर है, वो क्या है, अल-वक़ूफ़ बिअरफ़ा. अल-वक़ूफ़ बिअरफ़ा, अरफा में वकूफ करना, अरफा में ठहरना. वक़फ़ा यक़िफ़ु के माने होते हैं ठहरने के, उसी से वकूफ. अल-वक़ूफ़ बिअरफ़ा, अरफा में स्टे करना, ठहरना. ये हज का सबसे अहम पिलर है. यह हज का क्या है, सबसे अहम पिलर है. इसके बगैर हज नहीं हो सकता है. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल हज्जु अरफा, अरफा में स्टे करना ही हज है. अरफा में स्टे करना ही हज है, यानी अल हज्जु अरफा, अरफा ही हज है. तो ये सबसे अहम पिलर है हज का, अल हज्जु अरफा. फमन अदरका लैलता अरफता क़ब्ल तुलूइल फज्रि मिन लैलति जमअन फ़क़द तम्म हज्जुहु. जिसने तुलुए फज्र से पहले, यानी दिन निकलने से पहले, फज्र से पहले पहले रात के किसी भी हिस्से में मुज़दलिफा जाने से पहले पहले, जो मुज़दलिफा की रात है उसमें उसने पा लिया अरफा को, तो उसका हज मुकम्मल हो गया. जैसे मिसाल के तौर पर बेहतर तरीका क्या, अफजल और सुन्नत का तरीका क्या है कि आप ज़ोर से पहले अरफा में पहुंच जाए, मगरिब तक आप वहां रुके रहेंगे, यह जरूरी है. जो लोग ज़ोर से पहले पहुंचे हुए, लेकिन एक आदमी नहीं पहुंच पाया, मगरिब बाद आया, इशा के बाद आया, या इसी तरीके से फजर में आधा घंटा बाकी था तब आया, तो अगर कोई आदमी गुजर भी गया ना, तो उसका हज क्या है, दुरुस्त और सही हो जाएगा. थोड़ा अभी स्टे कर लिया तो दुरुस्त और सही हो जाएगा. या इसी तरीके से मिसाल के तौर पर एक आदमी गया अरफा के मैदान में, जोहर की नमाज पढ़ के वापिस आ गया, जोहर की नमाज पढ़ के वापिस आ गया, उसका हज क्या होगा, दुरुस्त होगा. ये अलग बात है कि उसने एक वाजिब छोड़ा है तो उसको पेनल्टी देनी होगी, दम देना होगा, एक अलग बात है, इंशाल्लाह उस पर बहस होगी. सिर्फ ये बताया जा रहा है कि अरफा में स्टे करना अगरचे थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, ये मैंडेटरी और जरूरी, इसके बगैर हज नहीं होगा. अगर कोई आदमी फज्र की आज़ान हो गई उसके बाद अरफा पहुंचा, अब उसका हज नहीं हो सकता है. लेकिन फज्र की आज़ान से पहले पहले पहुंच गया, फज्र की आज़ान से 10 मिनट पहले पहुंच गया, यानी वक्त होने से पहले 10 मिनट पहले पहुंच गया, खलास उसका हज क्या है, हो जाएगा. लेकिन अगर वक्त खत्म हो गया तो फिर ऐसी सूरत हाल में उसका हज नहीं होगा. ये हदीस सुनन अबू दाऊद में 1949, नसई में 3016 और इमाम तिर्मिज़ी ने 889 में जिक्र किया है. तो ये दूसरा हज का बड़ा अहम रुकन है. तीसरा रुकन है तवाफुल ज़ियारा, जिसको तवाफुल इफादा और तवाफुल हज ये तीनों कहते हैं. क्या कहते हैं, तवाफुल ज़ियारा भी कहते हैं, तवाफुल इफादा भी कहते हैं और तवाफुल हज कहते हैं. ये भी हज का एक अहम रुकन है, इसके बगैर हज आपका दुरुस्त और सही नहीं होगा. और इसकी दलील क्या, अल्लाह ताला ने कहा वल यतवफु फिल बैतिल अतीक, और जरूरी है उन लोगों के लिए कि वो पुराने घर का यानी अल्लाह के घर का तवाफ करे. सूरह हज की आयत नंबर 29. इस पर उलमा का इत्तिफाक है कि तवाफ हज, तवाफुल इफादा या तवाफुल ज़ियारा या तवाफुल उमरा भी आप कह लें, ये सब क्या है, इसके बगैर ना हज होगा और ना ही उमरा होगा. जो लोग हज कर रहे हैं उनके लिए ये 10 ज़िलहिज्जा को मैंडेटरी और जरूरी है, उससे पहले नहीं किया जा सकता है. उससे पहले क्या है, नहीं किया जा सकता, उसके बाद में किया जा सकता. असल तारीख तो 10 है, लेकिन किसी वजह से किसी उज्र की बुनियाद पर 11, 12, 13, 14 उसके बाद भी किया जा सकता है. डिटेल में इंशाल्लाह बात आएगी. तो ये तीसरा हज का एक अहम पिलर है. उसके बाद चौथा जो पिलर है हज का, वो है सई करना. वो क्या है, सई करना. सही कौल और सही राय के मुताबिक ये भी हज का एक अहम पिलर है. उम्रे का भी है और हज का भी है. इसके बगैर हज आदमी का दुरुस्त नहीं होगा. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इसअउ फइन्नल्लाह कतबा अलैकुमुस सअय, दौड़ो क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर दौड़ को फर्ज और जरूरी करार दिया है.
صفا مروا کی سعی کرو، اسی سے سعی بنا ہوا ہے. سعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑ لگانے کی. تو اس راؤ تم لوگ دوڑو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دوڑنے کو فرض اور ضروری قرار دیا ہے. امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اس کو ذکر کیا 27407 میں، اور امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں 2764 میں، اور امام طبرانی نے الکبیر میں 572 کے اندر 572 کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ کیا ہو گئے؟ حج کے پلرز ہو گئے. حج کے یہ 4 پلر ہو گئے. نمبر 1 احرام، اور اس کا مطلب ہے نیت کرنا، نیت الدخول فی النسک. نمبر 2 طواف عرفہ میں وقوف کرنا. نمبر 3 طواف کرنا، طواف افاضہ، طواف زیارہ، طواف الحج، طواف الحج، طواف افاضہ، طواف زیارہ، یہ سب اس کے نام ہیں. یہ کرنا، اور چوتھی چیز سعی کرنا. یہ 4 حج کے پلر ہیں. اس کے بعد حج کے واجبات آتے ہیں. حج کے واجبات آتے ہیں. ہم ایسے بغیر دلیل کے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور جب داخل ہوں گے تو اس میں دلیل کے ساتھ پڑھیں گے، وقت چونکہ کافی گزر گیا ہے. واجبات الحج کیا ہے؟ یعنی جو چیزیں حج میں ضروری ہیں لیکن پلر نہیں ہے. دونوں فرق کیا ہوگا کہ اگر آپ کا پلر چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوا، عمرہ نہیں ہوا. واجب اگر چھوٹ گیا تو آپ کا حج یا عمرہ ہو جائے گا، لیکن آپ کو پینالٹی دینی ہوگی اگر طاقت اور قوت ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. تو حج کے جو واجبات ہیں وہ کتنے ہیں بھائیوں؟ 6 حج کے واجبات 7 یا 7؟ اتفاق کر لیں آپ لوگ، 6 ہیں یا 7 ہیں؟ 7 ہے. 7 ہیں. اور اگر قربانی کو شامل کر لیا جائے تب، یا اس کو شامل کر کے؟ نہیں، اس کے وہ لے کے 8 ہوں گے. جی اب آئیے دیکھتے ہیں. 7 ہوں گے شامل کریں گے تو. جی دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو، ابھی گنتی مکمل بھی ہو جائے گی. سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ سب سے پہلا کیا واجب ہے؟ عرفات میں مغرب تک رکنا. میقات میں جو ہے احرام کی حالت میں رہنا، میقات میں نیت کرنا. الاحرام من المیقات المعتبر له، اس جگہ پر نیت کرنا جس جگہ پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اور آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے. یعنی مدینے سے اگر کوئی جا رہا حج کرنے کے لیے تو نیت تو کہیں بھی کر سکتا ہے نا. نیت کیا ہے؟ کہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن نیت کہاں کرنا ہے جو ضروری ہے؟ میقات پر. آپ کی جو میقات ہے اسی جگہ پر نیت کرنا یہ واجب اور ضروری ہے. اور نیت کرنا یعنی بذات خود نیت کرنا یہ کیا ہے؟ حج کا رکن ہے. بہت گہرائی سمجھیے کہ میقات جگہ پر میقات جگہ جو ہے اس جگہ پر نیت کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور نیت کرنا یہ کیا ہے؟ رکن ہے. آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھیں. میقات پر نیت کرنا یہ واجب ہے، نیت کرنا یہ کیا ہے؟ رکن ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات مکانی جس کو کہتے ہیں متعین کیا ہے کہ جو مدینے کے سے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ان کی میقات کیا ذوالحلیفہ ہے. تو آدمی اگر کوئی گھر سے نیت کر لیا اللہم لبیک عمرۃ اور چلا گیا ڈائریکٹ مکہ، ڈائریکٹ کہاں چلا گیا؟ مکہ چلا گیا، طواف کیا، سعی کیا، بالوں کو مڈایا، واپس آ گیا، اس کا حج صحیح ہوگا یا نہیں؟ عمرہ صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا؟ اس کا عمرہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خاص طور سے وہ لوگ جواب دیں جو جا رہے ہیں حج اور عمرے کے لیے. انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے. ایک آدمی ریاض سے یا کہیں سے گھر سے اپنے نیت کرتا اور کہتا ہے اللہم لبیک حجن و عمرتن یا لبیک اللہم حجن، یہ کہہ کر کے ڈائریکٹ مکہ چلا گیا، میقات نہیں گیا. نہیں ہوگا شیخ، نہیں ہوگا. میقات پہ نیت کرنا اس کا واجب چھوٹ جائے گا شیخ، کیونکہ وہ واجب ہے کہ میقات سے واجب کے چھوٹنے پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ پینلٹی دینی. پینالٹی دے دیں گے تو صحیح ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ پینلٹی کفارہ جس کو کہتے ہیں، فدیہ کہتے ہیں، وہ دے دیں گے تو
उसका हज सही हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। लेकिन एक आदमी मिकात पे पहुंचा, एक आदमी मिकात पे पहुंचा और उसने नियत ही नहीं की, कपड़ा पहन लिया, सब पहन लिया, चला गया हज करने के लिए, अरफा में वकूफ भी किया, तवाफ हज भी किया, सही भी की और वापस आ गया, उसका हज सही हुआ या नहीं हुआ? नियत नहीं की उसने, नहीं होगा। पेनाल्टी दे देंगे तब नहीं, काफी नहीं होगी। यही फर्क समझने की कोशिश करें, यही फर्क समझने की कोशिश करें कि अगर रुकन छूट गया, अगर रुकन छूट गया तो वो इबादत हो ही नहीं सकती है, अगर वाजिब छूट गया तो वो इबादत क्या है, हो जाएगी। उसके साथ कभी सजदा सौ करना होता है, कहीं नमाज में अगर है, दूसरी अगर जगह है तो पेनाल्टी वगैरह कुछ देनी पड़ती है, और अगर भूल कर दिए है तो और दूसरा मामला है। तो मीकात, मीकात जगह को कहते हैं ना, जैसे कर्नुल मनाजिल है, ताइफ है, ये मीकात है, जहां पहुंच करके आपको गुस्ल वगैरह करके फिर आप लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन या हज्जन कहते हैं। पर ये घर पे भी कर सकते हैं आप, वहां पर करना ये वाजिब है, यानी ताइफ में करना, जुल्हुलैफा पे करना और यलमलम सादिया में करना, ये जगह करना वाजिब है। और नियत करना जिसको कहते हैं, दिल में नियत करके जुबान से उसको तलबिया पुकारना, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन या लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, ये रुकन है, ये पिलर है, यानी नियत करना जो दिल में, दिल की नियत जो है वो रुकन है, और उस जगह पे करना ये वाजिब और जरूरी है। तो अल इहराम मिनल मीकाती अल मुअतबर लहू, जो आपकी मीकात अल्लाह के नबी ने मुतय्यन की है, वहां पर एहराम बांधना, वहां पर नियत करना ये जरूरी है। नियत करना रुकन है और उस जगह पर नियत करना ये क्या है, वाजिब और जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, ये पहली चीज हो गई, यानी मीकात पर पहुंच करके नियत करना ये वाजिब और जरूरी है, और खुद नियत करना ये रुकन है। दूसरा वाजिब क्या है, अल वकूफु बिअरफा इलल गुरूबी अला मन वक़फ़ नहारन, जो आदमी दिन में पहुंचा हुआ है, ज़ोहर से पहले पहुंचा है, मगरिब तक उसको वहां स्टे करना ये क्या है, वाजिब और जरूरी। जब सूरज गुरूब हो जाएगा फिर वहां से वो निकल सकता है, उससे पहले अगर निकल गया, 5 मिनट भी पहले निकल गया, अगर वो अरफा का मैदान 5 मिनट पहले भी छोड़ दे सूरज गुरूब होने के, तो फिर उसने एक वाजिब छोड़ दिया, अब उस पर दम जरूरी हो जाएगा। तो अरफा में वकूफ करना यह रुकन है, और यहां से लेकर के यहां तक करना, यानी मगरिब तक करना यह क्या है, वाजिब है। वाज़ेह है, अरफा में स्टे करना, वकूफ करना यह रुकन है, और ज़ोहर से लेकर के मगरिब तक, या जो दिन में पहुंचा उसका मगरिब तक वहां रुकना यह क्या है, वाजिब है। तीसरा वाजिब है अल मबीतु लिगैरि अहली सिकायती व रियायती बिमिना लयाली अय्याम तशरीक, बल्कि उससे पहले हम देख लेते हैं मबीत मुज़दलिफा, मुज़दलिफा में रात गुजारना, कम से कम आधी से ज्यादा रात, ये क्या है, वाजिब और जरूरी है। जो पहले पहुंच जाए, जिसके पास इस्तात और ताकत ना हो, पहुंचा ही 2 बजे रात में है तो जाहिर उसकी ताकत ही नहीं है। जैसे अभी बहुत सारे लोग सुभान अल्लाह, इस कदर ज़हमा और भीड़ होती है कि मुज़दलिफा रात की आधी रात गुजर जाती है, उसके बाद पहुंचते हैं, तो उन पर कोई दम वगैरह नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी ताकत में ये चीज नहीं होती है। और वाजिब जो होता है वो ताकत के साथ होता है, ताकत नहीं तो वाजिब नहीं होगा। तो जो लोग पहुंच चुके हैं, मगरिब के बाद निकले और वहां पहुंच गए हैं, तो फिर उनके लिए मुज़दलिफा वो नहीं छोड़ सकते, आधी रात के बाद वो छोड़ सकते हैं। जो अहलुल आज़ार है, औरतें हैं, जो बच्चे वाले हैं, जो बूढ़े हैं, ये लोग क्या है, आधी रात के बाद जा सकते हैं। तो मुज़दलिफा में रात गुजारना ये भी क्या है, वाजिब और जरूरी है, वाजिब और जरूरी है। बल्कि बहुत सारे उलमा ने इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि इमाम इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल माद में कहा कि ये रुकन है, ये क्या है, रुकन है, इसके बगैर हज नहीं होगा। लेकिन ज्यादा दुरुस्त बात यह है कि वाजिब है, इसलिए मुज़दलिफा में रात गुजारने पर खूब तवज्जो देनी चाहिए। तो तीसरा वाजिब हो गया, मीकात पर नियत करना 1, अरफा में जो लोग दिन में पहुंचे हुए मगरिब तक ठहरना 2, मुज़दलिफा में रात गुजारना 3, और कम से कम 11 और 12 की रात, कम से कम 11 और 12 की रात कहां गुजारना, मिना में गुजारना, यह भी क्या है, वाजिब और जरूरी है, यह भी वाजिब और जरूरी है। 4 वाजिब हो गए।
اس کے بعد پانچواں واجب کیا ہے؟ الرمی مرتبن، ترتیب کے ساتھ کنکری مارنا، پہلے 10 پھر 11 پھر 12، کم سے کم 12 تک کنکری مارنا کیا ہے؟ یہ واجب اور ضروری ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرانا، یہ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرانا یہ 6 ہو گئے۔ طواف وداع کرنا یہ 7 ہو گیا، اور جو لوگ حج قران یا حج تمتع کر رہے ہیں ان پر ہدیہ دینا یہ 8 ہو گیا۔ تو کیا ہو گیا؟ 8 ہو گیا۔ اس طریقے سے اگر ہدیہ کو شامل کرتے ہیں تو حج تمتع والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ 8 واجب ہو جائیں گے، ادروائز 7 واجب رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے سب میں استثناء ہے، سب میں ایکسیپشنز ہیں، یہ یاد رکھیے تمام واجب میں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی رات جو گزارنی واجب اور ضروری ہے، جن کے پاس جانور وغیرہ تھے ان کو چارہ وغیرہ دینا، تو آپ نے کہا کہ چلو جاؤ تم مکہ چلے جاؤ اور اپنے جو ہے جانوروں کی دیکھ ریکھ کرو، واجب نہیں رہ گیا۔ ایسی عورت جو جب نکلنا ہے طواف وداع کے لیے، یعنی اب گھر کے لیے نکلنا ہے تو طواف وداع کرنا ہے اخیر میں، تو اس کو مینسز آنے شروع ہو گئے یا نفاس کا معاملہ ہو گیا، تو ایسی عورتوں پر کیا ہے؟ اب طواف وداع نہیں ہے۔ طواف وداع واجب اور ضروری ہے، غیر الحائض والنفساء، حیض اور نفاس والی عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ اور یہ ہو گیا الحمدللہ 8 واجبات ہو جاتے ہیں اگر ہم قربانی کو شامل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول جائے ان میں سے کچھ کرنا یا چھوڑ دے کچھ، تو کیا ہے اس کے لیے؟ اگر کوئی آدمی واجب میں سے کوئی واجب چھوڑ دے یا بھول جائے تو کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب شیء، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی کا مزدلفہ میں رات گزارنا چھوٹ گیا تو کیا دینا ہوگا، کسی نے بال مڈانا چھوڑ دیا تو اس کو کیا دینا ہوگا، کوئی مینا میں رات نہیں گزارا تو کیا دینا ہوگا، کسی نے میقات پر نیت نہ کر کے اپنے گھر ہی سے نیت کر کے نکل گیا تو اس کو کیا دینا ہوگا۔ تو یہ 7 اور 8 واجبات جو ہو رہے ہیں نا، ان میں سے کسی کے چھوٹ جانے پر یا بھول جانے پر کیا دینا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ پھر کیسے کیوں کہا جاتا ہے دم 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 دم؟ پورے حج میں دم دم چلتا رہتا ہے، کہاں سے آیا پھر دم؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اس بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے تو پھر جگہ جگہ پر دم کی بات کہاں سے کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک انتہائی معتبر بحر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم، حبر الامہ، ترجمان القرآن، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے۔ وہ فرماتے من نسی من نسکہ شیئا او ترکہ فلیہرق دما، تم میں سے جو شخص حج کے کسی بھی حصے میں سے کوئی چیز بھول جائے یا اس کو چھوڑ دے تو وہ خون بہائے۔ وہ کیا کرے؟ خون بہائے، یعنی دم دے۔ اس حدیث کو امام مالک نے موطا میں ذکر کیا ہے 255 کے اندر، 255 کے اندر۔ تو اسی فتوے کی بنیاد پر علماء نے اس کو قبول کیا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس عالم الناس فی زمانہ فی مسائل الحج، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں حج کے مسائل کے سلسلے میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا شخص نہیں ویریفائی کر رہا ہے، بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ عبداللہ ابن عباس حج کے مسائل میں سب سے زیادہ جاننے والے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس فتوے کو علماء نے قبول کیا ہے، اور یہ فتویٰ دیتے آ رہے اس زمانے سے کہ اگر کوئی آدمی حج کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دے تو اسے دم دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر عرفہ سے مغرب سے پہلے نکل گیا، مزدلفہ میں رات نہیں گزارا، کنکری نہیں ماری، یا اسی طریقے سے جو ہے بالوں کو نہیں مڈایا، اس طرح کی کوئی بھی چیز، تو اللہ عالم یہی زیادہ درست معلوم ہو رہا ہے کہ واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے تو اسے دم دینا چاہیے۔ اگر اس کے پاس طاقت نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میرے اپنی رائے میں آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔
اور اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے رہیں گے باذن اللہ. جو لوگ حج کرنے والے ہیں یا آپ میں سے جو لوگ جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ کئی اہم اور بنیادی چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ حج میں کئی چیزیں اکٹھا اور جمع ہو جاتی ہیں. کنفیوژن جب ہو جاتا ہے تو سمجھ نہیں پاتے ارے اس کے یہ چھوٹ گیا تو کیا کرنا ہے, یہ چھوٹ گیا تو کیا کرنا ہے. تو ان چیزوں کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ ان میں کون سی چیز پلر ہے, کیا شرط ہے, کیا واجب ہے, کیا محظور ہے, کیا سنت ہے, تاکہ اسی حساب سے اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ ہو تو آپ اپنے حج کو صحیح کرنے کی کوشش کر سکیں. باذن اللہ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں, حالانکہ کئی اہم باتیں بھی باقی رہ گئی ہیں لیکن مستقل طور پر انشاءاللہ ہر دن آپ کے سامنے آئیں گی باذن اللہ. ہو سکتا ہے ترتیب اگر کچھ بن جاتی ہے تو آج ایک اور کلاس اگر آپ لوگوں کے لیے مناسب ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو کل انشاءاللہ عشاء کے بعد ایک دوسری کلاس ہوگی اور اسی طریقے سے اس کے بعد پرسوں بھی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ 2 سے 3 کلاس کی اور ضرورت ہے. اگر کوئی اہم سوال ہے آپ کے پاس تو کیا جا سکتا ہے. جی شیخ, پہلا سوال ہے شیخ, جو کران کا پہلا طواف اب ہوگا جس کو طواف قدوم کہیں گے جو کہ سنت ہے, تو اس کو عمرہ کا طواف کہنا وہ صحیح نہیں ہے, پھر کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں بالکل نہیں, اس کو طواف قدوم کیا کہا جائے, وہ عمرے کا طواف ہے ہی نہیں. جی, کیونکہ مثال میں آپ کو دوں کہ حج قران کرنے والا اگر ڈائریکٹ مینا میں چلا جائے, مکہ جائے ہی نہیں, تو کیا اس کا حج صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی, اگر طواف قدوم سنت ہے تو اس کا حج بالکل صحیح ہے. بالکل بالکل, ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کے ساتھ بھی آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتاتا ہوں چلوں کہ شروع کے ایام میں جب پابندیاں تھیں تشریح وغیرہ کے, لیکن اس قدر سختی نہیں تھی, تو بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے, ڈائریکٹ کہاں چلے جاتے تھے, مینا چلے جاتے تھے. اخیر میں تھوڑا معاملہ 8 ذی الحجہ کے بعد نرمی کا ہو جاتا, تفتیش کم ہو جاتی تھی, تو 9 ذی الحجہ کو ڈائریکٹ کیا ہے عرفوں میں چلے جاتے, تو حج درست اور صحیح ہو جاتا تھا. کیونکہ پہلے جتنی بھی چیزیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ سب سنت ہوتی تھی. جی, تو جو طواف حج افراد کرنے والے یا حج قران کرنے والے کرتے ہیں وہ طواف قدوم ہے جو سنت ہے. اس کے ساتھ اگر آپ صحیح کر لیتے ہیں تو پھر حج کے دن آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ جو صحیح ہوگی وہ حج کی صحیح ہوگی, لیکن جو طواف ہوگا وہ طواف قدوم ہے جو سنت ہے. جی, جی, لیکن اگر کوئی طواف قدوم نہیں کیا ہے تو صحیح نہیں کر سکتا ہے. ہر حال میں صحیح طواف کے بعد ہوگی. جی, واضح ہے؟ جی, جی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طواف چونکہ ایک ہی کیا تو وہ 10 ذی الحجہ کا ہی تھا, طواف الافاضہ ہی تھا. ہاں, آپ نے ایک ہی طواف کیا تھا, تو صاف صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طواف کیا. اور کئی روایات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طواف کیا. پہلا جو طواف آپ نے کیا تھا جب آپ مکہ پہنچے اور آپ نے جو طواف کیا وہ طواف قدوم تھا. جی, اور تمتع میں یہ عمرہ کے بعد جب احرام کھولیں گے شیخ تو مکہ میں ہی رہنا ضروری ہے, یا مطلب اگر کوئی ریاض سے جاتا ہے تو کیا وہ ریاض واپس آ سکتا ہے, پھر 8 ذی الحجہ کو وہاں جائے گا مینا ڈائریکٹ؟ واللہ عالم, یہ اس میں درست اور صحیح بات ہے کہ مکہ نہیں چھوڑ سکتا ہے, وہ مکہ ہی میں رہے گا. جی, یہی میرے علم میں ہے. اور اسی کو جی میرا یہ سوال ہے کہ مکمل ہو گئے, یعنی ایک آدمی اگر حج تمتع کے نیت سے نکلا ہے تو عمرہ کی ادائیگی کے بعد وہ اپنے ملک واپس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یا کہیں بھی واپس نہیں آئے گا, مکہ ہی میں رہے گا. اب اگر وہ 7 اور 8 کی رات جو بیچ والی ہے اس میں پورا عمرہ کر کے احرام کھول لیں, پھر 8 کی صبح کو جائیں گے مینا, کیا وہ صحیح ہے یا وہ 7 سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے وہ والا عمرہ تمتع کا؟ آپ 8 کو صبح میں بھی کر لیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کے پاس جیسے آپ مکہ 7 کو پہنچ گئے ہیں جی, تو آپ پوری کوشش کیجئے کہ 7 کو آپ عمرے سے فارغ ہو جائیے. پھر 8 ذی الحجہ کو اگر مکہ میں, چونکہ اب دیکھیے جو لوگ ریاض وغیرہ سے جاتے ہیں ان کے پاس آپشن نہیں ہوتے بہت زیادہ, تو ایسی صورتحال میں اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے. ہمارے بھائی لوگ میچ بند رکھیں تو کتنا بہتر ہوگا کہ اگر آپ عمرہ سے فارغ ہو گئے اور مکہ ہی سے آپ حج کا احرام باندھ کے جاتے تو زیادہ افضل اور بہتر ہے جی, یوم 8 ذی الحجہ کو. لیکن شاید بہت سارے لوگوں کو اس کے مواقع نہ ملے, کیونکہ مکہ میں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتا ہے, خاص طور سے جو سعودی عرب سے جا رہے ہوتے ہیں. جی, تو ان کو کیا ہے, وہ 8 ذی الحجہ کو یا 7 کو بھی پہنچے نا تو ڈائریکٹ مینا لے کر چلے جاتے ہیں, اور پھر مینا ہی میں وہ 8 ذی الحجہ کو زور سے پہلے حج کا احرام باندھتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی کوئی حرج نہیں. اب زیادہ بہتر ہے کہ مکہ میں اگر آپ کے پاس امکانات موجود ہوں
جیسے مثال کے طور پر آپ نے 7 کی رات میں عمرہ پرفارم کر لیا، ادا کر لیا، پھر یہ ہوا کہ آپ کے بس والے کہتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو ہم صبح میں نکلیں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس امکانات ہو غسل وغیرہ ساری چیزوں کے کرنے کے، تو آپ مکہ ہی میں جو ہے پورا سب کر کے احرام پہن کر کے نیت کر کے پھر نکلیے، تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ یہ سنت کے مطابق ہو بہو سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ لیکن جہاں پر امکانات آپ کم سے کم جانے یہ سنت ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سنت پر آپ عمل نہ کر پائے سسٹم کی وجہ سے اور کسی وجہ سے، تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو مل جائے گا۔ جیسے آپ کو یہ معلوم ہے کہ مکہ ہی سے عمرہ یعنی حج کا احرام باندھ کر کے مینا پہنچنا یہی سنت ہے، اور وہاں 5 وقت کی نماز پڑھنا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ سنت ہے، اور کسی وجہ سے آپ نہیں کر پاتے تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو۔ اور عرفات میں جو آپ نے فرمایا کہ عرفات میں اگر مغرب کے بعد بھی پہنچے، عرفات میں ہاں مغرب، ہاں اس شخص کے لیے جس کے ساتھ کوئی ویلڈ ریزن ہو اور وہ مغرب کے بعد پہنچا، عشاء کے بعد پہنچا، فجر سے پہلے پہنچا، بھائی جان مائک بند کر لیں، مائک بند کر لیں اگر آواز نہیں پہنچ رہی تو۔ پہلے وائٹ کرتی ہے نا، ابھی تک چائے بھی نہیں آئی، پھر پاس اختیار نہیں ہے فون کرتی ہوں، آپ ہی مانگا بولے تو مجھ سے آپ تھوڑا سا مائک بند کر دیجیے۔ کر دیا شاید۔ جی شیخ، جی شیخ بند کر دیا۔ جزاک اللہ خیرا۔ تو اگر مثال کے طور پر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا اور وہ مکہ پہنچا، عرفہ پہنچا، رات مڈ نائٹ پہنچا، فجر سے پہلے پہنچا، تو گزر بھی گیا نا عرفہ کے میدان سے، تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مزدلفہ میں رات گزارنا کیا ہے؟ واجب ہے، جی، تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا۔ سب سے اہم معاملہ حج میں عرفہ کا میدان ہے، کیونکہ اس میں جو ٹائم لیمٹ ہے، نہ پہلے آپ کر سکتے ہیں نہ بعد میں آپ کر سکتے ہیں، وہ وقت اگر نکل گیا تو پھر آپ کا حج نہیں ہو پائے گا۔ لیکن باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں کیا ہے؟ آپ کے پاس گنجائش موجود ہے۔ تو سنت کا طریقہ یہی کہ زہر سے پہلے آدمی پہنچے وہاں پر، زہر اور عصر کی نماز جمع تقدیم کے ساتھ پڑھے، اور پھر دعا مشغول ہو جائے، اور مغرب تک وہاں اسٹے کرے، مغرب کی اذان جب ہو جائے، مغرب کا سورج غروب ہو جائے، پھر وہاں سے مصطفیٰ کے لیے راستے وہاں نماز نہ پڑھے، راستے میں بھی نماز نہ پڑھے، جب وہاں پہنچ جائے مزدلفہ میں تو مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھے، الا یہ کہ اگر نصف رات سے زیادہ گزر جائے راستے میں تو راستے میں نماز پڑھ لیا جائے۔ یہ انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا، اس پہ پریشان نہ ہو، یہ تو ایسے اوپر سے بات ہو رہی ہے، پھر ہم ایک ایک کر کے چلیں گے باذن اللہ، وقت لگے گا، آپ لوگ ہو سکتا بور بھی ہوں، لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے، ہوگا انشاءاللہ۔ شیخ صاحب ایک میرا سوال ہے، جی، جو ایام تشریح ہے 11، 12 اور 13، اس دن ہم جب مینا میں رہیں گے تو وہ کیا ہم قصر کر کے نماز پڑھیں گے، اور فجر کی جو سنت موقدہ ہے اور عشاء کی جو واجب ہے یہ ادا کریں گے اس وقت؟ جزاک اللہ خیر۔ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سفر کے دوران نمازوں کو قصر کر کے پڑھتے تھے۔ جو 4 رکعت والی نماز ہوتی تھی اس کو 2 رکعت پڑھتے تھے، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی 2 رکعت پڑھتے تھے، مغرب کی 3 رکعت پڑھتے تھے، اور فجر کی 2 رکعت پڑھتے تھے، اور سوائے فجر کی سنت کے اور وطر کے کوئی اور سنت آپ نہیں پڑھتے تھے۔ فجر کی سنت اور وطر کے علاوہ کوئی اور نماز، کوئی اور سنت اللہ کے نبی، جیسے ظہر سے پہلے کی سنت ہے، ظہر کے بعد کی سنت ہے، عشاء کے بعد کی سنت ہے، یہ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب آپ مینا میں رہیں گے تو مینا میں قصر کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ہی سنت کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کے ساتھ ہی نماز پڑھی تھی۔ تو مینا میں جب تک رہیں گے، چاہے پہلے پہنچے ہو 8 ذی الحجہ کو یا 7 ذی الحجہ کو یا 6 ذی الحجہ کو، مینا میں ہم قصر کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ 11، 12، 13 کو رہتے ہیں تو قصر کے ساتھ نماز پڑھیں گے تمام نمازیں، اور جو ہے فجر کی سنت اور وطر کی نماز پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آدمی اپنے طور پر جس قدر چاہے نفل پڑھنا وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ سنت موقدہ جو بتائی گئی وہ نہیں پڑھے گا۔ عام نفل جس قدر وہ چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ مینا میں ہے، مزدلفہ میں بالکل نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ میں بالکل قطعاً نماز نہیں پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں 3 رکعت مغرب اور 2 رکعت عشاء بس۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بات یہ کہ زندگی میں آپ نے صرف وطر کی نماز اور رات کی نماز جو چھوڑی ہے
وہ صرف اور صرف مزدلفہ کی رات میں چھوڑی ہے، کیونکہ مزدلفہ کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی سے موجود نہیں ہے، تو مزدلفہ کی رات میں کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ جب فجر کی اذان ہوگی تو فجر کی سنت پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھیں گے۔ تو منی میں جب تک آپ رہیں قصر کے ساتھ نماز پڑھیں، مستقل اور وتر کی نماز مستقل پڑھتے رہیں، اور کوئی دوسری سنت موقدہ نہ پڑھیں، البتہ عام نوافل جس قدر اللہ آپ کو توفیق دے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا سوال پروڈکٹس کے متعلق ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ صابن وغیرہ خوشبو والے نہیں استعمال کر سکتے ہیں، تو اب جیسے سینیٹائزرز ہیں مارکیٹ میں آج کل سینیٹائزر آتے ہیں جن میں خوشبو نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسے بھی ہیں جن میں الکوہل ہوتا ہے لیکن کچھ میں نہیں بھی ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ جن میں الکوہل نہیں ہوتا ہے وہ تھوڑے سے قیمتی زیادہ ہوتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے یا بہتر ہے کہ ہم بنا الکوہل والا لائیں، یا پھر اگر الکوہل ہوگا بھی تو کوئی بات نہیں ہے؟ دیکھیں، سینیٹائزر کی اگر واقعی ضرورت آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور خوشبو والے سے بچیں گے۔ جتنے بھی سینیٹائزر آتے ہیں جو اس میں زیادہ خوشبو ہو، کچھ تو اس کی اپنی خوشبو تو موجود ہی رہے گی، ہر چیز کی اپنی خوشبو ہوتی ہے وہ موجود رہے گی، اس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ جو الگ سے ایڈ کیا گیا ہو خوشبو اس سے بچیں گے۔ مسئلہ الکوہل کا ہے کہ الکوہل ہے اور نہیں ہے، تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ اختلاف سے بچتے ہوئے آپ وہ سینیٹائزر لیں جس میں الکوہل نہیں ہے، جس میں الکوہل نہیں ہے تو وہ آپ استعمال کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جبکہ دیگر علماء کی رائے ہے کہ الکوہل کا استعمال جو منع ہے وہ صرف اس کا پینا منع، اس کا لگانا منع نہیں ہے۔ جس میں امام ابن عثیمین رحمہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ الکوہل کا جو استعمال ہے وہ پینے سے منع کیا گیا، اس کو لگانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن احتیاط اسی میں، پریکاشن اسی میں ہے کہ آپ جو ہے ایسا ہی الکوہل استعمال کریں جو فری ہو، جو ہے سینیٹائزر استعمال کریں جو الکوہل سے فری ہو۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس نہیں ہے اور